بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، دلوں کو ہلا دینے والا واقعہ۔ حضرت دیا کلبی نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑی ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دیا کلبی کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دیا کلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت دیا کلبی کے چہرہ کو دیکھا کہ اتنا حسین و جوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوانوں کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی، صبح حضرت دیا کلبی آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیے آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دیا کلبی کو بتایا۔ حضرت دیا نے کہا، اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت مجھے ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا کہ آپ کا اللہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، ہے دیا بتا تو نے کیسا گناہ کیا؟ تو حضرت دیا کلبی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سربراہ ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کیا۔ حضرت دیا آپ کی زبان سے یہ سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیا اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت دیا کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیا کیسا گناہ، ہم بتاؤ تو۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دیا روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصہ بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون ہو؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بولی، میں اس گھر کی مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دیا فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ وہ چھوٹی سی بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، پاپا پاپا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دیا کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بی بی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بی بی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، دیا یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دیا کی آنکھوں سے اشک زاروں کے تار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بی بی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دیا نہ مارنا اسے، دیا یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بی بی کو پیچھے سے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چلا گیا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیا کلبی روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی جا رہی تھی، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو گردن کے گرد لیتی ہے،
لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا کریم دیا کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی اور گلے میں جو دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرنے لگی، کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو، چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہو اس جگہ، بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں رہتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسا نہ مارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کر لی۔ اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرے ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔ اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسو سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیا ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھے محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنے روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رونے لگ گئے اور کہنے لگے، ہے دیا کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دیا سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دیا کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دیا کو کہہ دے وہ اس وقت تھا جو اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا تو دیا کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور یہ ساتھ والی انگلی آپس میں ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3، 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔